الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اسماء الحسنى یا قوی یا متین اور یا وکیل. القوی المتین الوکیل جل جلالہ کے بارے میں آج انشاءاللہ تعالیٰ کچھ تھوڑی سی بات ہوگی. ہماری اسماء الحسنى سیریز لفظ اللہ جل جلالہ سے شروع ہوئی تھی اور وقفے سے کبھی اس میں بیان ہوتا کبھی نہ ہوتی. تو آج ہم الحمدللہ القوی المتین کے بارے میں بات کر رہے ہیں. قوی المتین یہ دو نام ہیں اور ان کے ترجمے بہت خوبصورت اور موجودہ حالات کے مطابق اس میں سمجھنے والی کئی باتیں ہیں. امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو تمام چیزوں پر پورے طور پر قدرت رکھتی ہو. القوی کامل قدرت والے، المتین شدید قوت والے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل بھی ہے اور شدید بھی ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کو تمام چیزوں کے اوپر کامل اور شدید اور ہر طریقے کی قوت اور قدرت حاصل ہے. مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کو اس میں قدرت ہے، آپ لے جائیں جیسے مرضی چلائیں، اس کو خریدیں استعمال کریں. لیکن ساری قوت جو میری اور آپ کی اپنی سواری سے متعلق ہے وہ ایک مخصوص دم ہے، اس سے آگے نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو اڑانے سے کئی چیزوں کے اندر ہماری قوت اس میں رک جاتی ہے. کوئی ہم سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ گاڑی کے مالک بھی ہیں اور ان کے پاس اتنی قوت ہے کہ کوئی ان سے چھین بھی نہیں سکتا، ون وے بھی لے جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، 500 کی سپیڈ پہ بھی لے جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو انسان کی جو قوت اور قدرت ہوتی ہے وہ محدود. اللہ رب العزت کی قوت اور قدرت ہر انداز سے شامل ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس نام کو استعمال فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ان اللہ قوی شدید العقاب. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی قوی ہے کہ کوئی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا اور کوئی مجرم اور ظالم اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا. ان اللہ قوی شدید العقاب. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی قوی ہے کہ کوئی اس پر غلبہ پانا چاہے تو پا نہیں سکتا اور کوئی مجرم بھاگنا چاہے تو اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ ذات ہے جو انتہائی قوت والی ہے اور اس کی قوت اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی اور اس کو اپنے کسی بھی کام سے کوئی مشقت یا تھکن یا کوئی پریشانی یا تھکاوٹ یہ بھی اس کو نہیں ہوتی. ایسی قوت اور قدرت والا ہے. اس کا ایک عجیب ترجمہ صاحب مرقات نے لکھا ہے ذو القوۃ المتین کا. ایسی کامل اور مکمل قوت والا جس کی قوت اور قدرت اپنے ارادے کو پہنچ کے رہتی، یعنی جس چیز کا ارادہ کر لے تو وہ کام وہ کر کے رہتا ہے، اپنے ہدف کو اپنے ٹارگٹ کو پا کے رہتا ہے، جس کی قوت نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اس کی قوت میں کوئی کمی اور نقص نہیں ہے. کمال کے اعلیٰ ترین درجے تک اس کی قوت پہنچی ہوئی ہے اور اس کی قوت ان تمام معنی کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ ہے کہ وہ قوت صرف اور صرف اسی کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قوت، اس کے جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ ایسی ہیں جو صرف اسی کی ذات کے لیے ہیں. اور ایک اور بات، یا قوی کے اندر، یا قوی اور یا متینوں کے اندر
کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی غیر ہیں اپنی ذات سے کوئی بھی قوی نہیں، ہر ایک کو قدرت اللہ نے دی، قوت اللہ نے دی. ذو القوت المتین، یا قوی یا متین. اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام غیر جتنے بھی ہیں ان کے پاس اپنی ذاتی قوت نہیں ہے، جس کو دیا ہوا اللہ نے دیا. جیسے آتا نا اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. یہ اس کا ترجمہ پورا نہیں ہے، مفہوم پورا نہیں ہے. ترجمہ تو پورا ہے، مفہوم پورا نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر وقت وہ اپنی ہر مخلوق سے بے نیاز اور سیم ٹائم تمام مخلوقات اس کی محتاج. اللہ الصمد، ہم ترجمہ سنتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن پوری بات کیا ہے؟ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ تمام مخلوقات سے ہر لمحہ بے نیاز اور ہر مخلوق ہر لمحہ اس کی محتاج. وہ ایسا بے نیاز ہے. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ تمام جتنی بھی قوتیں ہیں کسی کی قوت اپنی ذاتی نہیں، وہ اس قوی کی عطا کی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قوت، ہم نے بھی نماز پڑھی مغرب کی، یا بھی ہم گناہ سے بچیں، تو اگر کوئی یوں کہے کہ جی مجھے تو قوت ہے، میں نے نماز پڑھی اور میری قوت ہے کہ میں گناہ سے بچ گیا، تو نہیں، یہ معاملہ بھی ٹھیک نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت اور فرما برداری کی قوت بھی اللہ ہی سے انسان کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت، فرما برداری، یہ سب قوتیں اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو یہ قوت اور توفیق عطا نہ کرے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ نماز پڑھے. اسی طرح گناہوں سے بچنے کی قوت یہ بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اس کی توفیق، اس کی سعادت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. کسی انسان کے اندر اتنی بھی مجال نہیں ہے کہ اپنے نفس کے شر سے بچ سکے، شیطان کے شر سے بچ سکے، ماحول کے شر سے بچ سکے. انسان نہیں بچ سکتا، ہاں یہ کہ اللہ بچانا چاہے تو. اسی لیے کیا کہا گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو جنت کے خزانوں کا مقام عطا ہوا؟ کوئی تو اس کے اندر بات ہے. وہ کیا راز ہے؟ وہ یہی راز علماء نے فرمایا کہ راز یہی ہے کہ انسان ہر چیز کی نفی کر رہا ہوتا ہے سوائے اللہ کے. بس اللہ تو ہی ہے، میں عبادت کر رہا ہوں تو تیرے فضل سے کر رہا ہوں، گناہ سے بچ رہا ہوں تو تو نے قوت دی ہے، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ تو ہی تو ہے. تو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ کس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غیر کی ٹوٹل نفی کر دی گئی. باہر والے غیر کی بھی، اندر والے غیر کی بھی، اپنی ذات کی بھی نفی کر دی. اللہ میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا بغیر تیری ہمت اور قوت دیے. اللہ میں گناہ سے بھی نہیں بچ سکتا جب تک کہ آپ قوت و ہمت مجھے نہ عطا کریں. تو اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ اس مفہوم کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا جنت کے خزانوں میں سے دنیا کے بڑے بڑے معاملات حل کر دیتے ہیں. یہ کلمات دنیا کے بڑے بڑے معاملات حل کر دیتے ہیں. دیکھیں ہم کہیں پریشان ہوں اور ہمارے پاس خزانے ہوں، پیسے خوب ہوں، تو بڑے بڑے مسئلے ہمارے حل ہو جاتے ہیں نا. اگر کہیں ہمیں پیسوں کی ضرورت ہو اور پیسے نہ ہو تو مسئلے اٹک جاتے ہیں، اور پیسے خوب ہو تو بڑے بڑے مسئلے اللہ نکال دیتے ہیں. دیکھیں غریب آدمی کے مسئلے کتنی جگہ اٹک جاتے ہیں، امیر آدمی کے وہ مسئلے پیسوں کی فراوانی کی وجہ سے نہیں اٹکتے. تو جس کے پاس خزانے ہوں اس کے مسائل تو اور آسانی سے حل ہو جانے چاہیے. ارے جس کے پاس جنت کے خزانے ہوں، جس کے پاس جنت کے خزانے ہوں، اس کے مسائل کتنی آسانی سے جو ہے نا وہ ختم ہو جانے چاہیے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جس کو اس خزانے کی حقیقت مل گئی، جس کو اس خزانے کے اوپر دسترس مل گئی، جس کو اس خزانے کے اوپر ایک قوت مل گئی اللہ کی طرف سے، اس کے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. وہ کیا ہے کہ انسان وہ قوت کیا ہے؟ وہ قوت اصل میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بغیر قوت کا سمجھے، کمزور سمجھے. انسان کی قوت کیا ہے؟ اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، مجبور سمجھنا، بے بس سمجھنا، یہ ہے ہماری قوت. اللہ کے مقابلے میں سامنے اللہ کچھ بھی نہیں.
تو بس یہ انسان جو اپنی نفی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مدد اس کے ساتھ ڈال دیتے ہیں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ تو جس کے پاس یہ خزانے ہوں اس کے دنیا کے کام پھر رکتے تو نہیں، چلتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں اس کا یہ لکھا ہے، وظیفہ لکھا ہے، عمل لکھا ہے کہ جو شخص 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ روز پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اول آخر درود شریف 100 مرتبہ، فرمایا کہ اس کی تمام پریشانیاں اور مسائل جس میں بھی وہ گرفتار ہے انشاءاللہ تعالی نکل جائے گا۔ یہ جنت کے وہ خزانے ہیں، ہر پریشانی کی پیمنٹ ان خزانوں سے ہوتی چلی جائے گی، انسان آگے نکلتا چلا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر انسان نے کسی بھی معاملے میں قوت طلب کرنی ہے تو اللہ سے مانگے، رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ انسان کو چاہیے اس قوی سے ذو القوت المتین سے ہر چیز مانگے۔ اب ایک انسان ہے، اس نے اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے فلاں نعمت عطا کر دیجئے، یا میری وہ فلاں پریشانی ہے اس پریشانی سے مجھے نکال دیجئے، دعا مانگ لی۔ بالفرض ہم نے سوچا، ہم نے دیکھا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہم نے دعا مانگی اور مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ارے بھائی اگر دعا مانگی اور مسئلہ نہیں حل ہوا تب بھی دعا کرنے کا ثواب تو کھاتے میں آ گیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کے بیٹے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے قید کر لیا، قید کر کے جناب لوہے کی بیڑیاں اور زنجیریں ان کے باندھ دی کہ وہ بھاگ بھی نہ سکیں، اور مکمل گرفت اور نظر کہ کہیں ان کی کوئی مدد نہ کر سکے، یہ دوڑ نہ سکیں، تو مکمل شکنجے میں رکھ لیا۔ اب بیٹا مکہ میں کفار مکہ کی قید میں ہے، گرفتار ہے۔ والد نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے بیٹے کی یہ حالت ہے، ہجرت کر کے یہاں آنا چاہتا ہے لیکن کفار مکہ نے قید کیا ہوا ہے، اور باقاعدہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بیڑیوں میں جکڑ کے بند کر کے زنجیروں میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سالم کو کہلوا دو کہ وہ جس حالت میں بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھتا رہے۔ ان کے والد عوف بن مالک کو آقا نے کیا فرمایا کہ تم اپنے بیٹے سالم کو وہاں قید میں اطلاع دلوا دو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ اب وہ صحابی تھے، قید میں تھے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ انہوں نے ایسے ہی پڑھا، اللہ تیرے سوا کوئی قوت نہیں ہے، تیرے سوا کوئی قوت نہیں، جو بھی قوت ہے تیرے سے ملتی ہے۔ پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ پتہ کیا ہے حدیث کے اندر یہ بات مستند روایت ہے کہ اچانک بیڑیاں ٹوٹ گئی، اچانک ایک دن اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا، بیڑیاں ٹوٹ گئیں۔ یہ جس وقت باہر نکلے تو ارد گرد کوئی بھی نہیں، لوگوں کو تو اطمینان تھا نا کہ بیڑیوں میں بندہ ہوا۔ جب باہر نکلے تو باہر کوئی نہیں، باہر ایک اونٹ نظر آیا، فوراً اونٹ پہ سوار ہوئے اور چل پڑے، اور پیدل جانا تھا نا مدینہ، جناب اونٹ اللہ نے باہر ہی دے دیا، اونٹنی ملی، چل پڑے۔ تھوڑا سا آگے چلے تو کافروں کا پورا ایک ریوڑ مل گیا اونٹوں کا، اس ریوڑ کو انہوں نے اکیلے لیا، اور اکیلے نہیں پہنچے، سواری کا اونٹ بھی ملا، پورا ریوڑ بھی ملا، اور سیدھا مدینہ میں اپنے والد کے پاس پہنچ گئے۔
باہر سے آواز دی اپنے والد کو، یا ابھی، یا جس طریقے سے بھی آواز دی، جیسے ہم کہتے ہیں نا ابو جی یا ابھی، انہیں آواز دی تو اندر ان کے والدین بیٹھے ہوئے تھے، تو عوف بن مالک نے کہا ارے یہ تو سالم کی آواز ہے. تو ماں بیچاری کہنے لگی سالم کدھر آ گیا، وہ تو کافروں کی قید میں ہے، وہ تو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، وہ کدھر سے آ گیا. اب حضرت عوف بن مالک باہر آئے تو بیٹا جناب سامنے بالکل موجود، اور اس شان سے موجود کہ سواری پہ سوار ہے اور اتنے سارے اونٹ بھی ساتھ ہیں، پورے جگہ بھری ہوئی ہے اونٹوں سے. خیر باپ بیٹا ملے، بڑے خوش ہوئے دونوں، اور باپ نے پوچھا بھائی تم تو قید میں تھے، یہ ادھر سے اتنا مال کدھر سے لے آئے، یہ کیا؟ کہا پورا واقعہ سنایا. باپ نے کہا نہیں ابھی ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، ہم نبی علیہ السلام کے پاس جا کے پوچھیں گے، یہ ہمارے لیے حلال ہے حرام ہے، یہ بیت المال میں جمع کرانا ہے، اس کا کیا حکم ہے، ہم بغیر نبی کی اجازت سے اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے. اب باپ اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کے گئے، نبی علیہ السلام کو واقعہ سنایا اور پوچھا کہ یہ مال ہمیں مل گیا ہے اتنا، اس کا کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے حلال ہے، مال غنیمت ہے، اللہ نے دیا ہے، استعمال کرو. تو اس واقعے میں کئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، انسان کثرت سے پڑھے تو کسی بھی قسم کی قید ہے. بھائی وہ کافر کی قید میں تھے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، تو بہت ساری قید ہو سکتی ہے نا. کچھ انسان قرضوں میں قید ہوتا ہے، کچھ اور گرفتار ہوتا ہے پریشانیوں کے اندر، مسائل کے اندر. تو لا حول ولا قوت الا باللہ یقین کے ساتھ پڑھنا، ترجمے کے دھیان کے ساتھ، مطلب کے دھیان کے ساتھ پڑھنا، خوب کثرت کے ساتھ پڑھنا انتہائی مجرب اور مفید ہے. اللہ تعالیٰ قوی ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام تمام ضعیفوں کے لیے قوت ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہمارے دل کو قوت ایمان عطا کرتا ہے، یا قویو ہمارے روح اور جسم کو قوت عطا کرتا ہے. تو ہمیں کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. یا ذو القوت المتین، یاد رکھیے ساری قوتیں اس اللہ کی ہیں، ساری قوتیں اس اللہ کی ہیں. آج تک جس کو کوئی بھی قوت ملی، معمولی سے معمولی یا بڑی سے بڑی، یہ سب کس نے دی ان کو؟ اللہ رب العزت نے. اونٹ اور بکری، ان کے معدے کو اللہ نے ایسا بنایا کہ کانٹے بھی کھا جائیں تو معدے میں جا کے وہ پانی بن جاتے. یہ قوت ان کے معدے کو کس نے دی؟ یہ والی قوت ہمارے معدے میں نہیں ہے. انہوں نے تو کیسے کیسے درختوں سے پتے چرنے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ کانٹے بھی نکل جاتے اور اندر جا کے وہ پانی ہو جاتے. اب بگلا آپ نے دیکھا ہوگا، بگلا اگر کسی مچھلی کا شکار کر کے اس کو اپنی چونچ میں دبا لے نا، اس کی سخت ترین ہڈی اس کی چونچ میں نرم ہو جاتی ہے. اللہ کی قدرت. اچھی خاصی سخت مچھلی ہوتی ہے، بگلا جب اس کو لیتا ہے، میں نے کئی دفعہ ویڈیوز میں دیکھا ہے بگلے کو کہ وہ شکار کرتا ہے اور اچھی خاصی مچھلی، کبھی 6 انچ کی، کبھی اس سے بڑی، مختلف بگلوں کے سائز بھی مختلف ہے، وہ پوری مچھلی اندر نگل لیتے. تو اللہ نے ان کی چونچ میں نظام ایسا بنایا کہ مچھلی کی سخت ترین ہڈی، کانٹے، کچھ بھی ہے ادھر وہ نرم ہو جاتا اندر جاتے ہی. اس کی قدرت، جیسے چاہے کرتے قوی جو ہے. اس کی قدرت کی نشانیوں میں ایک نشانی اور بھی ہے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا. لوہا ان کے سامنے ہوتا تو بغیر کسی چیز کے، جیسے انسان موم اس کے پاس ہو، آٹا آپ لیں، آٹے سے جیسے مرضی اس کو آپ روٹی بنا لیں، گول کر لیں، جیسا بھی کر لیں، تو موم جیسے نرم ہوتا ہے ایسے کر دیا. اب وہ جناب لوہا لیتے اور جیسے چاہے اسے موڑ لیتے، نہ گرم کرنے کی ضرورت، نہ کسی سانچے کی، ڈائی کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ قدرت والا ہے. تو لوہا کسی قبضے میں ہے؟ اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ یا ذا القوت المتین. ایک بزرگ تھے حضرت عامر بن عبداللہ تمیمی. حضرت
عامر بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، ایک بزرگ تھے تابعین میں سے، عامر بن عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک عجیب دعا مانگتے تھے، اس کا ترجمہ سناتا ہوں، بڑا مزہ آئے گا، 2 مرتبہ میں آپ کو سناؤں گا، توجہ کے ساتھ سنیں اس کو۔ اس میں نا بہت عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کر کے اللہ سے خوب مانگا ہے انہوں نے، کیا دل ہوگا ان کے نظر ہوگی مانگنے کی، اللہ اکبر۔ انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ کہی، اے اللہ آپ نے مجھے اپنی قدرت کے ساتھ پیدا کیا، اے اللہ آپ نے مجھے اپنی قدرت کے ساتھ پیدا کیا اور پھر مجھے اپنی مرضی سے دنیا کی مصیبتوں میں بھیجا۔ اللہ پیدا آپ نے اپنی مرضی سے کیا اور دنیا کی ان پریشانیوں میں آپ نے مجھے اپنی مرضی سے بھیجا۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات کیا کہی دعا میں، اللہ پھر آپ نے ہی مجھے حکم دیا کہ میری مرضی پہ راضی بھی رہو، میری مرضی پہ جمع بھی رہو۔ ایک تو پیدا خود کیا، پھر پریشانیوں کی جگہ میں اللہ آپ نے اپنی مرضی سے بھیجا، اور پھر خود مجھے حکم بھی دیا کہ اللہ میں تیری رضا پہ راضی رہوں اور تیری مرضی پر جمع رہوں، چلتا رہوں۔ تو یا ذو القوت المتین، اے قوت والی ذات، اے متین ذات، میں تیرے فضل اور کرم کے بغیر کیسے تیری رضا پہ جمع رہ سکتا ہوں؟ تیرے فضل اور کرم کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق چلتا رہوں اور آپ کی مرضی کے مطابق جمع رہوں؟ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ہر جگہ تو تیری قوت ہے، پیدا آپ نے کیا، اپنی مرضی سے دنیا میں بھیجا اور دنیا کی پریشانیوں میں بھیجا، پھر حکم بھی دیا کہ میری مرضی کے مطابق چلو۔ اے کریم ذات، یہ سارے کام تو نے اپنی مرضی سے اپنی قدرت سے کیے، اب جو تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاروں، تو یہ بغیر تیری مرضی کے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ آپ نے مجھے اپنی قدرت سے پیدا کیا، مجھے آپ نے پیدا کیا نا اپنی قدرت سے، اور آپ نے اپنی مرضی سے مجھے دنیا کی پریشانیوں میں بھیج دیا۔ پیدا بھی خود کیا، دنیا میں بھی بھیجا اور دنیا کی بھی پریشانیوں میں بھیج دیا، پھر حکم دیا کہ میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اپنی مرضی مت چلاؤ، میری مرضی مانو۔ تو اے قوی، اے متین، یا ذو القوت المتین، اللہ جب یہ سب کچھ تیرے فضل و کرم سے ہوا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے فضل و کرم کے بغیر قائم رہ سکوں ان باتوں پر؟ تو گویا مطلب یہ کہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی مرضی پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مقرب ترین فرشتے کون ہیں جی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ مقرب ترین فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور معظم ترین، مقرب ترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور معظم ترین، مکرم ترین، سب سے اعلیٰ نبی کا نام کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ مقرب ترین اور یہ معظم ترین، عظیم اور مقرب دونوں کمال کے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جو قوی ہے نا، ذو القوت المتین، اس کی قدرت اور آگے کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہوا کیا اس میں نا بڑی زبردست اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے، توحید کی بات ہے، بڑی پیاری بات اللہ نے سمجھائی ہے اس واقعے کے اندر۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آنے سے چند دن کے لیے رکے رہے۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا زمانہ نبوت میں۔ نبی علیہ السلام کو بڑا انتظار ہوتا کہ جبرائیل آئیں، ملاقات ہو، جبرائیل آئیں۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، اور نبی علیہ السلام منتظر ہیں کہ جبرائیل آئیں، ملاقات ہو۔ حتیٰ کہ کافروں کو پتہ لگ گیا کہ کئی دن ہو گئے وہی نہیں آئی، تو کافروں نے باقاعدہ نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور باتیں بنانا شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام کا دل بڑا غمگین ہوا۔ مقرب ترین فرشتے کے انتظار میں معظم ترین نبی ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اللہ ملاقات کروا دیجئے، جبرائیل کو بھیج دیجئے۔ خیر چند دن کے گیپ کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ معظم ترین پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل جتنا آتے ہو ذرا اور زیادہ آیا کرو، بار بار آیا کرو۔
گویا یوں فرما رہے ہیں کہ بھئی دل زیادہ کا کرتا ہے تو آتے جاتے رہا کرو، زیادہ آیا کرو، کیوں اتنے دن نہیں آئے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو نیچے نہیں آ سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ مقرب ترین فرشتہ وہ کیا کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کو؟ یا رسول اللہ محبت تو مجھے بھی آپ سے بڑی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر نیچے نہیں میں آ سکتا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت کی قدرت اور قوت کتنی بڑی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مقرب ترین فرشتے کو بھی اختیار نہیں دیا کہ اپنی مرضی سے جدھر چاہے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس طرح معظم ترین نبی علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، جب حکم ہوگا تبھی جبرائیل نے آنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پورا یقین کریں۔ ایک مرتبہ ملک الموت نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایک مچھر کی جان بھی اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتا، وہ حکم دے تو ساری کائنات کی 1 منٹوں میں نکال دوں، اس کا حکم ہو کہیں زلزلہ آئے 1,00,000 2,00,000 50 لاکھ بندہ بھی ہو تو 1 منٹ لگے گا، مجھے منٹ بھی نہیں لگے گا۔ بنی اسرائیل کی ایک قوم 10,000 کی تھی، 1 لمحے میں سارے گئے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طاعون آئے، ایک ہی دن میں 70,000 گئے۔ کہ یہ سب ہو سکتا ہے اس کے حکم کے ساتھ، لیکن اپنی مرضی سے ایک مچھر کی روح بھی نکالنے کی میرے اندر قدرت اور قوت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، القوی جل جلالہ کی قوت کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ آج کل کے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے، اس سوال کے اندر اس کا جواب ہے۔ سوال کیا ہے جی؟ القوی المتین، القوی جل جلالہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ بتا دو جی، کہ رہنے دو۔ قرآن میں اللہ نے بتا دیا، اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے، طے کر دیا ہے، اس کے لکھے ہوئے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ صحیفے خشک ہو چکے ہیں، قلم توڑ دیے گئے ہیں، اس کے فیصلے اٹل ہیں۔ یہ اٹل فیصلے اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ، میں لکھ چکا ہوں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لاغلبن انا ورسولی، یقیناً غالب رہیں گے، میں غالب رہوں گا اور میرا رسول، اور پھر آگے رسول کے ماننے والے۔ اللہ لکھ چکے ہیں، کوئی مایوسی نہیں۔ کتب اللہ، اللہ لکھ چکے ہیں، اللہ کی قسم اللہ لکھ چکے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، قلم ٹوٹ چکے ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ اکبر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور بھی ہیں اور غالب بھی ہیں، قوت والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم ازلی سے بات لکھ دی ہے کہ غلبہ ہے تو اللہ کا ہے، رسول کا ہے، ایمان والوں کا ہے، اور کسی کا نہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں مار پٹ رہی، ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ پٹائی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ بھی ایک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کا حکم ماننا چھوڑ دیا۔ اگر مسلمان اللہ کے حکم اور نبی کے مطابق زندگی گزاریں اور دنیا میں دین کو پھیلانے کی فکر کرتے رہیں ہر طریقے سے، مسلمان اگر اللہ کا حکم مانے، نبی کے طریقے پر چلے اور دین کو پھیلانے کی، نافذ کرنے کی فکر ہر شخص اپنے اپنے ہمت کے مطابق کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی قوت مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اس کی مثالیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے، سارا عرب مخالف ہو گیا، جھوٹے نبی کہی ادھر ادھر سے آ گئے، بڑی پریشانی کے ماحول، اور کچھ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کچھ مرتد ہونے لگے، عجیب مسئلہ۔ لیکن وہ اٹل تھے اللہ کا حکم پورا کرنے میں، نبی کا طریقہ پورا کرنے میں، دین کو پھیلانے میں۔ پھر کیا ہوا؟ سب نے دیکھا کہ اللہ نے فتح ان کو دی۔ ان کے بعد کون آئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔
انہوں نے اسٹیبلش کیا گورنمنٹ کو، مسلمانوں کی خلافت کو اسٹیبلش کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے. حضرت عمر کو اسٹیبلش گورنمنٹ ملتی ہے، اس کے بعد وہ اس کو لے کے جب آگے چلتے ہیں تو قیصر و کسریٰ جو بڑی بڑی سپر پاورز تھیں سب مٹی ہو گئیں. اس کے بعد خلفاء مسلمان حکمران جب تک اللہ کے حکم نبی کے طریقے پہ رہے، دین کی دعوت کا کام کرتے رہے، اس وقت تک مسلمانوں کا غلبہ رہا. تو آج بھی ایسا ہی ہے، اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں. تو آج بھی جو لوگ دین پھیلانے والے ہوں ان کے سامنے کو آگے کھڑا ہو، اللہ اسے پاش پاش کرتے ہیں. اللہ ہمیں بچائے کہ ہم کسی اللہ کے نیک بندے کے سامنے کھڑے ہوں، پاش پاش پھر اللہ کرتے ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پر بھی. پھر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیسی اپنی مدد کا پورا وزن ڈالا کہ کچھ بھی نہیں تھا، ساری دنیا کے بادشاہ بن گئے. اور جنہوں نے مخالفتیں کی تھیں، جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کرام کے ماننے والوں کو قتل کیا، اللہ نے کیسے انہیں رسوا کیا. یہودیوں کی تاریخ ذلت اور رسوائی سے بھری پڑی ہے، بھری ہوئی ہے. نمرود کو کیسے اللہ نے رسوا کیا، فرعون کو کیسے رسوا کیا، بدر کے میدان میں ابو جہل کو کیسے رسوا کیا. تو مسلمان بنے، دشمنوں کو اللہ رسوا کرنے کے لیے بہت کافی ہے. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، سچی حقیقت ہے کہ اللہ کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن کبھی بھی عزت پہ جمے رہ نہیں سکتے. یہ جو ان کی عزت ہوتی بھی ہے نا، یہ وقتی اور دکھاوے کی ہوتی ہے، حقیقت میں یہ عزت نہیں ہے. اور مسلمانوں کو کفار کی کثرت، ان کے مال کی کثرت، ان کے اسلحے کی کثرت سے کبھی مرعوب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یا قویو ان کے ساتھ ہے. فکر کس کی کرنی چاہیے کہ یا قویو کی مدد اپنے ساتھ لے لیں. وہ کب ملتی ہے؟ پہلے زمانے میں جب مسلمانوں پہ کوئی حال آتا تھا نا تو مسجدیں آباد ہو جاتی تھی، اور کہیں کسی مسلمان ملک میں، علاقے میں کافر حملہ کرتے، مسلمانوں کو نقصان پہنچتا تو دوسرے علاقے کے مسلمان کچھ نہیں اپنی تقریبات ہی سادہ کر دیا کرتے تھے، فضول خرچی ہی چھوڑ دیا کرتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. تو اس میں بھئی حالات موجودہ کے مطابق پہلی بات تو یہ کہ مایوسی کوئی نہیں، مایوسی قطعاً نہیں. یہ اللہ کا حکم ہے. کبھی حالات ایسے آتے ہیں، کبھی بدر میں فتح ہو جاتی ہے اور کبھی احد میں سید و شہداء بھی شہید ہوتے ہیں. موجودہ حالات میں اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ قیامت کے دن فتح تو مسلمانوں کی ہے ہی ہے. یہاں کوئی شہید بھی ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، قیامت کے دن تو عزت مسلمانوں کی ہے ہی ہے. ایک بات، اور صرف قیامت کا ادھار نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی جو اس جنگ کا، ان معاملات کا انجام ہے وہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی ذلت اور رسوائی ہے، مسلمانوں کی فتح. جو انجام ہے نا وہ یہی ہے، اللہ کے نبی بتا گئے. اس انجام نے قریب آنا ہے. وہ جتنا اپنا ظلم بڑھا لیں گے اپنے انجام کے قریب ہوتے ہوئے بڑھیں گے. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہم دعا کریں، خوب دعا کریں، خوب دعا کریں، دعاؤں سے پیچھے نہ ہٹیں. دوسری بات، بے حیائی کے تمام کاموں سے بچیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں صرف ایک شخص نے زنا کیا تھا، 70,000 بندے مر گئے تھے، ایک عورت ایک مرد نے، اور 70,000 بندے جو ہے طاعون سے مر گئے تھے اور فتح کو روک دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا آپ جائیے، ہم نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے، فتح آپ کی ہوگی. وہاں کیا ہوا؟ ایک شخص زانی بن گیا، فتح رک گئی. تو ہمیں اس بے حیائی سے توبہ کرنی پڑے گی، اور وہ ہم کرنا نہیں چاہتے. تو جب تک ہم یہ بے حیائی، زنا، بدکاری اور ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے اس وقت تک پھر بے حیاؤں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی. تو ہمیں حیا پیدا کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے لیکن حیا والوں کے ساتھ، ایسی ہر ایک کے ساتھ نہیں آ جاتی. تو ہم دعا، اس کا اہتمام، مایوس نہ ہو، یقین اور امید رکھیں، دعا کا اہتمام کریں، بے حیائی کو چھوڑیں اور دین کی محنت کے لیے فکر مند ہو جائیں، پھر اللہ کی مدد انشاءاللہ آئے گی. تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو آج ایک ملک کے لیے آواز لگتی ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے
امداد بھیجو، پھر کل کسی کے لیے لگے گی. میں تو 30-40 سال سے یہی دیکھ رہا ہوں. تاہم اللہ رب العزت مہربان ہے، اور یقیناً یہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں ہی کی مدد ہونی ہے، کامیابی ہونی ہے، تو وہ ہو کے رہنی ہے. جب بندہ اپنی قوت کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی قوت پہ یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قوت کو بڑھا دیتا ہے. الولی جل جلالہ، سرپرست اور مددگار. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ مددگار ہیں اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، اندھیروں سے نکال کر. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ظلمات سے نور کی طرف ایمان والوں کو لے جاتے ہیں. الولی سرپرست مددگار. الولی اتنا عظیم لفظ ہے اور اتنا عظیم نام ہے کہ اس میں خیر خواہی اور محبت کی ساری صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں. کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو اس لفظ کا ترجمہ کر سکے. جتنے بھی اچھے لفظ ہیں نا اس باب میں، سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر محبت کرنے والا، ایمان والوں کے کاموں کے اوپر نگران، ان کا مددگار، ان کو پناہ دینے والا، ان کی بھلائی چاہنے والا، ان کے بگڑے ہوئے کام بنا دینے والا، آڑے وقت میں ان کی مدد کرنے والا. یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. جو قریب بھی ہے، جو پروردگار بھی ہے، جو معاملات کو سیدھا کرنے والا بھی ہے، اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی مدد کرنے والا ہے. یہ ساری چیزیں اور اس طرح کے اور جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب کے سب الولیوں کے اندر آ جاتے ہیں. ولی وہ ذات ہے جو اپنے دوستوں سے محبت کرے، دشمنوں کے خلاف اپنے دوستوں کی مدد کرے. وہ دشمن چاہے نفس ہو، چاہے شیطان ہو، یا کافر، یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی. وہ دشمن آخرت کا ہو یا دنیا کا ہو، دین کا ہو یا دنیا کا ہو، تمام. الولی ایک چھوٹا سا چند حروف ہیں اس میں، لیکن تمام جو بھلائی، سرپرستی، خیر خواہی والے کام ہوتے ہیں سارے اس میں شامل ہیں. ایک چھوٹا بچہ تھا، اس نے کسی اپنے دوست کو بتایا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں. کہا تم حج پہ جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے حج کہاں ہوتا؟ کہتے پتہ نہیں. بھائی سعودی عرب میں ہو، تمہیں اتنا پتہ ہے سعودی عرب کہاں؟ کہتے پتہ نہیں. ٹکٹ بنوا لیا؟ کہتے پتہ نہیں. ویزا؟ مجھے کیا پتا ویزا کیا ہوتا ہے. پاسپورٹ ہے تمہارے پاس؟ کہتے نہیں. بھائی وہاں ریال چلتے ہیں، ریال ہیں تمہارے پاس؟ ریال کیا ہوتا ہے؟ بھائی وہاں عربی بولی جاتی ہے، عربی آتی ہے تمہیں؟ تو کہتے نہیں مجھے تو نہیں عربی آتی. اب وہ بچہ جتنے سوال پوچھے، یہ حج پہ جانے والا بچہ یہ کہے میں تو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. اب پہلے والے نے پوچھا، جو حیران ہو کے سوال پوچھ رہا تھا، اس نے پوچھا بھئی تم حج پہ جا رہے ہو، نہ تمہارے پاس پیسے ہیں، نہ تمہیں کسی چیز کا آتا پتا. کہا میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں. کہا میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں. اس کے درجنوں سوال کا ایک ہی جواب تھا. اب اگلے نے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا. کہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہے، بس باپ جانے، اس کا کام جانے، اس نے تو جانا ہے. تو بھائی ہم اپنے پروردگار کے پاس ہیں، ہم اللہ جانے ہمارے سامنے اللہ کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کو اپنا ولی تو بنائیں. ایک واقعہ سنتے ہیں. مغلیہ بادشاہوں میں ایک نیک بادشاہ تھے، سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. مغل بادشاہ عالمگیر. تو عالمگیر کے زمانے کا واقعہ ہے کہ قریب کسی جگہ کسی ہندو بادشاہ کی حکومت تھی، اس کا انتقال ہو گیا. چھوٹے چھوٹے مختلف علاقوں میں راجے ہوتے تھے، اپنی اپنی حکومتیں ہوتی تھیں. اسی طرح کسی علاقے کے بادشاہ کا جو ہندو تھا انتقال ہو گیا. بچہ اس کا چھوٹا سا تھا، بہت بڑی عمر کا نہیں تھا، لڑکا تھا. تو چچا نے کہا چلو بچہ میرا بھتیجا جو ہے چھوٹا ہے، تو اس حکومت پہ جو ہے نا پھر میں کرتا ہوں، بھتیجے کو کرتے ہیں سائڈ پہ. لیکن جو وزیر تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ لڑکا ہی بادشاہ بنے، اور وہ پرانے بادشاہ کے وفادار تھے. کبھی چچا نہ آئے یہی آئے. تو اب انہوں نے کیا کریں؟ تو انہوں نے شہزادے کو جو بادشاہ بن رہا تھا کہا کہ ایسا کرتے ہیں،
عالمگیر ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ ہے، ادھر چلتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس کی سپورٹ ہمیں ہو گئی نا تو پھر یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو، اب یہ نوجوان لڑکا تھا، تو وہ جو وزیر تھے وہ بڑی عمر کے تھے، تجربہ کار تھے، انہوں نے نہ سمجھانا شروع کر دیا اس لڑکے کو، دیکھو عالمگیر یہ پوچھے تو یہ جواب دینا، یہ سوال پوچھے تو یہ جواب دینا، یہ سوال پوچھے تو یہ جواب دینا۔ دونوں اپنی خیر خواہی میں اس بچے کو سمجھاتے رہے، بچہ سنتا رہا۔ جب بالکل دہلی قریب آ گیا اور جانا تھا بادشاہ کے پاس، اس لڑکے نے ساری باتیں سنتا رہا۔ آخر میں یہ پوچھا کہ جی جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں، اگر عالمگیر کا سوال اس کے علاوہ ہو تو میں کیا کروں گا؟ آپ نے اتنی ساری باتیں تو بتا دی، لیکن وہ کچھ اور پوچھے تو پھر میں نے کیا جواب دینا؟ تو دونوں مطمئن ہو گئے کہ نہیں، بچہ سمجھدار ہے، ٹیکل کرے گا، خوش ہو گئے۔ اب جس وقت یہ دونوں لوگ اس بچے کو لے کے عالمگیر کے پاس پہنچے تو عالمگیر اس وقت ایک حوض تھا، جیسے سوئمنگ پول ہوتے ہیں، حوض میں نہا رہے تھے۔ اب کچھ اس کو پتہ بھی تھا کیس کا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، کیوں آئے ہیں۔ اب بچہ جب قریب آیا نا تو عالمگیر ساتھ کھڑے ہو گئے باہر، اور اس کو کہا تمہیں اندر پانی میں پھینک دوں؟ وہ ہنسنے لگا، کہا مارا اس کو۔ عالمگیر نے کہا دیکھو کیسا بیوقوف ہے، اس کو تو اس موقع پہ ڈرنا چاہیے تھا، یوں کہنا نہیں مجھے نہ پانی میں پھینکیں۔ اس کو کون ریاست کا والی بنائے بھائی؟ اس کو تخت پہ کون بٹھائے گا؟ یہ تو بیوقوف ہے۔ جیسے ہی عالمگیر رحمت اللہ نے یہ کہا، اس ہندو لڑکے نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو یہ تو ذرا پوچھ لیں میں ہنسا کیوں ہوں، کہ میں ہنسا کیوں، ذرا یہ تو پوچھ لیں، اس کی تحقیق تو کر لیں، ہمیں بتاؤ تم کیوں ہنسے ہو؟ بادشاہ سلامت آپ نے مجھے کہا کہ کیا تمہارے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر تمہیں اندر پھینک دوں؟ آپ اپنے الفاظ پہ غور کریں۔ آپ نے مجھے کہا کہ لڑکے کیا تمہارے دونوں ہاتھوں کو، بازوؤں کو پکڑ کر تمہیں پانی میں پھینک دوں؟ تو میں نے تو ہنسنا ہی تھا کہ بادشاہوں کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے، مقام بھی بڑا ہوتا ہے، میری انگلی بھی آپ کے سامنے ہو تو میں ڈوب نہیں سکتا، میرے دونوں بازوؤں کو آپ تھام لیں میں کیسے ڈوب جاؤں گا؟ مجھے کس بات کا خوف؟ ایک ہندو لڑکے کا ایک بادشاہ کے اوپر اتنا اعتماد ہو تو ہم تو مسلمان ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے سرپرست ہے ایمان والوں کا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنا ایمان رکھنا چاہیے، کتنا، جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اللہ کے ہو گئے تو پھر وہ جانے اس کا کام، جانے وہ سارے کام کرے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ جب مدد کرتے ہیں نا تو عجیب عجیب نقشے آ جاتے ہیں، انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، آگ میں ڈالے جانے کے باوجود زندہ بچ جانے کا اور نہ جلنے کا، اسی طرح کا ایک واقعہ اس امت کے اندر بھی پیش آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب خلافت کا اعلان ہوا تو مختلف قسم کے نا 2 نمبر جھوٹے نبی پیدا ہو گئے۔ ایک کا نام تھا اسود عنسی، یمن میں تھا، اس نے بھی دعویٰ کر دیا۔ تو وہاں یمن میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا ابو مسلم خولانی، ابو مسلم خولانی۔ تو ان کو جب دعوت دی انہوں نے منع کر دیا کہ تو جھوٹا ہے۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا اسود عنسی کو، اس نے جناب لکڑیوں کا ایک الاؤ جلوایا، خوب بڑی آگ روشن کی لکڑیوں کی اور ان کو آگ میں ڈلوا دیا۔ اللہ کی شان، اس جلتی ہوئی آگ میں ان کا بال بھی نہ جلا، اللہ تعالیٰ نے کو مکمل بچا لیا۔ جب وہ بچ گیا اور یہ معجزہ، یہ کرامت ان کی، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے معجزہ تھا، ان کی کرامت تھی۔ تو جب یہ کرامت ظاہر ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ان کو چھوڑ دو، بھئی کوئی لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، ان سے زیادہ اونچ نیچ نہ کرو، ان کو چھوڑ دو۔ پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے گھر میں نہ ہوں، تو لوگوں نے کہا بھئی ان کو یہاں بھی نہ رہنے دو، ان کو یہاں سے نکالو۔ اب وہ اپنے گھر سے پھر نکلے، جب یمن سے نکلے تو کدھر جاؤں، چلو مدینہ چلتے ہیں۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچے، مسلمان تو یہ ہو چکے تھے لیکن نبی علیہ السلام کی انہوں نے زیارت نہیں کی تھی، تابعی ہیں تو، اور ادھر ان کے اس واقعے کی خبر تو جنگل میں آگ کی طرح ہر جگہ پھیل گئی تھی، مدینہ بھی پہنچ گئی تھی، حضرت عمر کو بھی معلوم ہو گئی تھی اور لوگوں کو بھی معلوم ہو گئی تھی، یہ تو مدینہ بھی نہیں پہنچے تھے، خبر پہلے پہنچ گئی تھی۔ خیر جب ان لوگوں نے ان کو اپنے علاقے میں نہ رہنے دیا تو انہوں نے سوچا مدینہ چلتے ہیں۔
اب یہ مدینہ طیبہ آ گئے، مسجد نبی شریف پہنچے اور اپنی اونٹنی کو ایک جگہ باندھ کر مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک اجنبی ہے، چہرے پہ نور ہے اور نماز پڑھ رہا ہے بڑی توجہ کے ساتھ۔ آج کل تو ہم اجنبی کو دیکھ کے جان چھڑاتے ہیں نا، اس زمانے میں اجنبی کو دیکھ کے پوچھتے تھے بھئی خیریت ہے، آپ کا کوئی کام آ سکتے ہو تو آپ بتائیں۔ تو وہ زمانہ خیر خواہی کا تھا۔ انہوں نے پوچھا بھئی کون ہے؟ تو بھئی کہاں سے آئے ہو؟ بھئی یمن سے۔ جیسے ہی یمن سنا، ان کو تو واقعے کا معلوم ہو چکا تھا حضرت عمر کو، اچھا ہمارے اس دوست کا کیا بنا جس کے ساتھ اللہ نے وہ مدد کی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مدد کی تھی، اس کا کیا حال ہے؟ نے کہا بھئی وہ واقعہ تو عبداللہ بن صوب کے ساتھ ہوا تھا۔ اب یہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، اصل نام عبداللہ بن صوب، تو وہ تو عبداللہ، اور ان کا جو مشہور نام ہے ابو مسلم، ان کے بیٹے کا نام ہے مسلم، ابو مسلم، مسلم کے والد، اپنا نام عبداللہ۔ تو ابو مسلم خولانی مشہور تھے، ابھی میں تو ابو مسلم ہوں، وہ واقعہ تو عبداللہ بن صوب کا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں ابو مسلم ہوں، کہا کہ وہ تو عبداللہ بن صوب کا واقعہ ہے۔ اب حضرت عمر بھی تو حضرت عمر ہی تھے نا، وہ عام آدمی تو تھے نہیں۔ دیکھ کر کہا خدا کی قسم دے کے تجھے بتا رہا ہوں، کیا تو نہیں ہو، کیا تم تو نہیں ہو؟ اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قسم دے کے بات کریں تو وہ کیا وہ کہتے، ان کا قسم کھا کر بتاؤ کیا تم نہیں ہو، تمہارے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا؟ ان کا جی میں ہی ابو مسلم خولانی ہوں، عبداللہ بن صوب بھی میرا نام ہے اور میں ہی ابو مسلم خولانی ہوں۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، ان کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا اللہ کا شکر ہے اس نے اس سے پہلے مجھے موت نہیں دی کہ جب تک کہ میں اس عظیم شخص کو دیکھ لیتا جس کے ساتھ ایک نبی کی مدد جیسا واقعہ اللہ نے کیا۔ پھر لے کے ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور اس طریقے سے یہ واقعہ اللہ کی مدد کا آیا۔ تو اگر ہم اللہ کے ہو جائیں اور اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں تو اللہ ولی الذین آمنوا انت ولی فی الدنیا والآخرہ وهو یتولی الصالحین، تو اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد کے لیے بالکل تیار ہے۔ ایک دو آیت ہے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین، اللہ ہی دوست ہے ایمان والوں کا، اللہ ہی ولی ہے ایمان والوں کا، اللہ ہی سہارا ہے ایمان والوں کا۔ ولی کے لیے میں نے شروع میں بتایا کہ کوئی ایک لفظ نہیں ہے جو اس پورے معاملے کو سمجھا سکے۔ اللہ سرپرست بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے، خیر خواہ بھی ہے، پریشانی میں کام آنے والا بھی ہے، پریشانیوں سے نکالنے والا بھی ہے، دشمنوں کے خلاف مدد کرنے والا بھی ہے، حفاظت کرنے والا بھی ہے۔ ہر وہ بات ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، ماں باپ اس کے ولی ہوتے ہیں، ان کی اس بچے کی ہر ضرورت کی ذمہ داری یہ کر رہے ہوتے ہیں پوری۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ولی جو اللہ کی ذات ہے وہ تو اس سے بھی بہت آگے کے معاملات کو انسان کے لیے سہارا بن جانے والی ہے۔ تو واللہ ولی المؤمنین، یہ کثرت سے انسان اگر پڑھے نا تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ انسان اگر تنہائی میں واللہ ولی المؤمنین خوب کثرت سے پڑھے، کثرت کا مطلب ہے کم سے کم 300 مرتبہ پڑھے، تو عجیب و غریب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کے معاملات آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔
تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سروں کو جھکا لیجیے، یہ خیال کر کے بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی اور نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، ہمارے اٹکے ہوئے کاموں کا حل ہو جانا اپنے فضل سے آسان فرما دیجیے۔
یا اللہ ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتہ عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ رب کریم حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما، آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی مفلسی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم میں ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب یا اللہ اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ صلی اللہ۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور تمام حاضرین اور آن لائن دیکھ یا سن رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین یا رب العالمین آمین۔ درس قرآن.com www.darsequran.com